اتنی گنجائش نہیں، بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شاہکار ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق تعالی عنہ آپ کے بارے میں کہ آپ کا اور اہل بیت اطہار کا آپس کے اندر کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی، اس تعلق سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک فرقہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو یہ بات لوگوں کو بتاتا ہے اور خود بھی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار ان کا آپس میں کوئی تعلق خراب تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ، اور وہ صحابہ کرام کو دشمن اہل بیت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی ہیں، ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں رہے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں مزار میں حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی بلند، آپ کا مقام بھی بلند۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص میدان کربلا میں دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ مدفون ہیں، اسی قبرستان میں، اسی میدان میں اگر کوئی شخص دفن ہوا تو وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا جناب آپ کا اعتقاد کمزور ہے، ہم سنیوں کا اعتقاد تو یہ ہے جو شخص کربلا میں دفن ہوگا وہ شخص بھی جنتی ہے، اور جو شخص حضرت امام حسین کی محبت دل میں لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب آپ کے قریب اگر کوئی دفن ہوتا ہے وہ اگر جنتی ہے تو محترم بھائیوں، حضرت امام حسین ہیں نواسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی، حضرت امام حسین آپ ہیں امتی۔ نانا اور نبی ان کا مقام تو زیادہ ہوگا، ان کا مقام تو بلند ہوگا۔ اگر کوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب دفن ہوتا ہے وہ اگر جنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں جن ہستیوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو آج بھی سلائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہ جنتی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار تھا اور بڑا تعلق تھا اور بڑی محبت تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حضور علیہ السلام سے رشتہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ ہیں حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین
حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، آپس میں بہنیں تھیں، ان کی ماں ایک تھی۔ تو یوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں ہم زلف بھی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی بیوہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدنا مولائے مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس سے ہیں، اور حضرت اسماء بنت عمیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا علی نے نکاح فرمایا۔ تو مولا علی کے دو بیٹے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس سے ہوئے۔ یوں دیکھا جائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی بیٹے ہیں، آپ کے جو ہیں بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جس وقت خلیفہ تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایران کے بادشاہ نے دو لڑکیاں بھجوائیں تو ان میں سے ایک کا نکاح، ظاہر ہے حضرت محمد بن ابو بکر بھی حضرت بیٹے تھے، تو حضرت محمد بن ابو بکر حضرت امام حسن و حسین کے بھی سوتیلے بھائی تھے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جب ایران کے بادشاہ نے دو لڑکیاں بھجوائیں تو آپ نے ان میں سے ایک کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین سے کیا، اور ان میں سے دوسری لڑکی کا نکاح محمد بن ابو بکر سے کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا اس قدر ایک محبت والا رشتہ تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی کریم آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ایک پوتے کا نام قاسم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، اور حضرات حسنین کریمین آپ کے بھی ایک ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، یوں ہی خاندان اہل بیت میں بھی عبد الرحمن نام رکھا گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد اصغر، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور بے پناہ پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں، آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ یہ بیٹی ہیں قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ یوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں اپنی ماں کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، صدیقی ہیں، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جو ہیں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اگر ان میں آپس میں ناچاکیاں ہوتی تو کیا یہ آپس میں رشتے کرتے؟ انہوں نے آپس میں رشتے کیے، آپس میں ان کی محبتیں تھیں، آپس میں ان کے بھائی چارے تھے، ان کی آپس میں کوئی لڑائی، کوئی اختلافات، اس طرح کی باتیں نہیں تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو 9 دن گزرے تھے۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مزار شریف پر روضہ انور پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ پھر یہ دونوں مسجد نبوی میں جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ پہلے اندر جائیں۔ حضرت مولا علی نے عرض کی آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ پہلے اندر جائیں۔ ان کا اتنا آپس کے اندر محبت والا ایک تعلق تھا، مضبوط تعلق تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا علی سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ جنازہ میں نہیں پڑھاتا، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک فرقے کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئیں اور جا کر کہا کہ جو فدق مال فے ہے، فدق اس میں سے شرعی طور پر جو میراث بنتی ہے مجھے اس میں حصہ عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، ہم نہ تو مال و درہم کے وارث بنتے ہیں نہ مال و درہم کا وارث بناتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت یہ حدیث پاک سنی پھر آپ چپ ہو گئیں، خاموش ہو گئیں اور اپنے گھر واپس آ گئیں۔ پھر ساری زندگی آپ نے دوبارہ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حدیث پاک سن کر گئیں پھر کبھی نہ مطالبہ کیا نہ کبھی کوئی بات کہی، بالکل آپ خاموش رہیں، مطمئن رہیں، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باغ سیدہ فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جو وراثت ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو مال تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھا، بلکہ یہ تو صدقے کے طور پر تھا۔ حضور نے خود فرمایا ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جائیں گے یہ صدقہ ہوگا۔ تو صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، آل محمد پر صدقے کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ بات نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وراثت میں سے نہیں دیا تو کیا سیدہ کو اس حدیث کا علم نہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں تھا کہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں یہ صدقہ ہے، اس میں وراثت نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا علم تھا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وراثت، جو جائیداد جس کے اندر تقسیم نہیں ہے، یہ باغ فدق اس میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وراثت تقسیم نہیں ہوتی یہ اس سے الگ ہے، مستثنا ہے، اس میں وراثت ہوگی، باقیوں میں نہیں ہوگی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جس طرح باقی وراثت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی جائیداد کے اندر تقسیم کاری نہیں ہے، اسی طرح اس میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں اور مطمئن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، آپ پہنچے، آپ نے بیعت بھی کی اور فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا دین کا امام بنایا، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکتے تھے اس طور پر کہ آپ پر بیماری کا غلبہ تھا، بیماری برکتیں لینے آئی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم طبیعت ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہونے کو ایک دل کے اندر بہت جو ہے محسوس کریں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں، ان کے دل میں عجیب کیفیت ہوگی، آپ کسی اور کو فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی اور کو حق نہیں کہ وہ اس کا امام بنے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا دین کا امام بنایا، تو جو خلافت ایک دنیا کا نظام ہے اس میں ہم نے انہیں اپنا امام بنا لیا اور ہم ان کی امامت پر راضی ہیں۔ جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، پورا مدینہ رو رہا تھا، ان رونے والوں میں، اس غم میں مبتلا لوگوں میں حضرت مولا علی بھی تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رہے تھے اور فرما رہے تھے آج خلافت نبوت دنیا سے ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت کا خادم اور غلام بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔